السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کے تعلق سے بات کریں گے، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ سے اپیل ہے، آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند و تر ہے، ایسی مثالیں بیان فرمائیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی، ان کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالی مثالیں بیان کرنے میں کسی کی حیا نہیں فرماتا، وہ کسی بھی ذریعے مثال بیان کر سکتا ہے، وہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے وہ کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، وہ مچھر ہو یا اس سے کیسی ہی، یعنی وہ چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو، وہ کسی بھی طرح مثال دے سکتا ہے۔ مثال دینے میں اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ لوگوں نے، منافقین نے اس چیز پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے رد میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض یہ غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اور اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے معقولے اس کے دلیل ہیں کہ قرآن مثالوں کے ذریعے بہت سی، یعنی قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد اور مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کرتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم و مرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسے کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کا اصلی مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اسی آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، یعنی مومن مسلمانوں کو گمراہ نہیں ہوتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، بلکہ اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ جنہیں گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے وہ صرف نافرمان ہی لوگ ہوتے ہیں، اور صرف نافرمانی ہی کو اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، یعنی اتفاقاً اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، بس اس سے کوئی کبیرہ کوئی بڑا گناہ اس سے ہو گیا اور اس کو وہ برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا ہوتا ہے انہماک، کہ کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا، یعنی بڑے گناہ کا وہ عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک یعنی تغابی، وہ یہ کہ اتفاقاً کوئی کبیرہ بڑا گناہ اس سے ہو گیا لیکن وہ اس گناہ کو برا جانتا ہے۔ دوسرا ہے انہماک، کہ کبیرہ گناہ کا وہ عادی بن جائے کوئی انسان اور اسے کرتا ہی رہے، اسے بچنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہو۔ تیسرا وجود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ حرام چیز کو اگر وہ اچھا جان کر کرے گا، کوئی حرام چیز ہے جسے اللہ نے حرام فرما دیا ہے اور کوئی انسان اسے اچھا جان کر اگر کرتا ہے تو وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہ حرام چیز سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پہلے 2 درجے، یعنی یہ جو پہلے 2 درجے ہیں، اس میں پہلے کے 2 درجے جو ہیں جب تک سب سے بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے، وہ مومن اور مسلمان ہی ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، یعنی جو ایمان سے نکل گئے ہیں۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کرتا ہے اور فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ شریعت میں فاسق اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس کے ذریعے صرف ان نافرمان لوگوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، انکار کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں یعنی اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد یعنی وہ وعدہ مراد ہے
جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا، نمبر 1، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، یعنی اس کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں آئے گا۔ دوسرا عہد انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس کا بیان سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 میں 187 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا۔ جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں، نمبر 1، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، یعنی ان سے رشتے نہ توڑو بلکہ ان سے تعلقات جوڑو۔ دوسرا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا۔ تیسرا، تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا۔ اور چوتھا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا۔ اور حق پر جمع ہونا، ان کو قطع کرنے کا معنی یعنی توڑنے کا معنی کیا ہے؟ رشتے داروں سے تعلق توڑنا، یعنی رشتے داروں سے تعلق نہ توڑیں بلکہ ان سے رشتے جوڑیں۔ انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورا کرو، یعنی ان چیزوں کو ملانے کا جن کا حکم دیا گیا ہے وہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، مسلمان سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانو، تمام کتابوں کی تصدیق کرو، کسی رشتہ دار سے رشتے نہ توڑو، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔